بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جن لوگوں نے ابھی تک جویریہ وائس کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کا بٹن دبائیں اور کمنٹس باکس میں اپنی آرا سے آگاہ کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 6 ذیشان اصحاب میں سے ایک ہیں جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ مقرر کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جید علماء اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت دی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد عمرو تھا۔ جب اسلام قبول کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت اسلام سے مشرف ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو اور وہ اپنے رب سے راضی ہوں۔ اسلام اور حصول علم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کیا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں جھیلیں جو اول وہیل میں ایمان لانے والے مسلمانوں نے جھیلیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ ہدایت میں ثابت قدم رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صف اول دین کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کے ہمراہ ہجرت حبشہ کی۔ جب کفار کے ظلم و ستم کی انتہا نہ رہی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت مدینہ کی اجازت دی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ان عالی مقام مہاجر صحابہ کرام میں سے سر فہرست ہیں جو سوئے مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں ہیں۔ ایک باغ میں آپ کو ہبہ کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ رب العزت آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ رب العزت نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ نکاح۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف، یہ کیا ہے؟ آپ نے باادب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی کا کیا مہر ادا کیا؟ عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 سونے کی ڈلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولیمہ کیجئے، البتہ 1 ہی بکری ہو۔ اللہ رب العزت آپ کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دنیا مجھ پر فرائضہ ہے، میں اگر پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا چاندی نکلتا ہے۔ بدر واحد میں ثابت قدمی اور شجاعانہ انداز۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کیا۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مرحلے میں بھی ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگائے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جس وقت شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔
جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد زخم تھے، اور ان میں بعض زخم ایسے تھے ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی و مالی جہاد کا مقابلہ کیا جائے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی جہاد میں 2 قدم آگے رہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے لشکر کو ترتیب دیا اور ارشاد فرمایا کہ جہاد فنڈ میں چندہ دیا جائے۔ دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اہل و عیال کے واسطے چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے، اور جو اہل و عیال کے لیے چھوڑا ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ غزوہ تبوک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا آخری غزوہ ہے۔ اس میں مجاہدین کے ساتھ ساتھ مال کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا، اس کے پاس مال و متاع کی ریل پیل تھی۔ سفر بہت طویل اور دشوار تھا، سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی میسر نہیں تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کی کہ ان کے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے یہ کہتے ہوئے لوٹے، کاش ہمارے پاس زیادہ راہ ہوتا اور سواری کا انتظام ہوتا تو آج ہم جہاد سے محرومی نہ ہوتی۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش الاسرا، تنگی کا لشکر یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے رہے اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ اکٹھا کروایا، اور ان کا یہ انداز دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لگتا ہے کہ آج عبد الرحمن نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رکھا، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر فراوانی اور برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر تبوک کی جانب روانہ ہوا۔ اس سفر میں اللہ رب العزت نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض امامت ادا کی اور ابھی ایک رکعت مکمل نہ ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کی قیادت میں پڑھی۔ کتنا بڑا شرف ہے کہ رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ خدمت اہل بیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے تھے۔ جب سفر پر کہیں جانے کا ارادہ ہوتا تو خدمت میں حاضر ہو جاتے، جب حج کا ارادہ کرتیں تو سواری اور زاد راہ کا مکمل انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت اعتبار تھا، جس پر وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔
سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ طیبہ کی زمین تھر تھرانے لگی۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوئیں اور عرض کی کہ یا الہی، تو نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ جنت کی بشارت و وفات۔ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں اچھلتے کودتے دیکھا ہے۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ ڈالتا کہ ایک شخص نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اور دوڑتے ہوئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اماں جان، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھو کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان، گواہ رہنا کہ میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل ساز و سامان کا قافلہ اللہ رب العزت کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ وافر مال و متاع کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کسی دنیاوی فتنہ میں مبتلا ہوئے اور نہ ہی ان کے ظاہری حالات میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو ان میں اور غلاموں میں کوئی فرق نہیں پاتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 1000 رشک قربان کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق المصدوق، سید المرسلین، شفیع الذنبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد میں اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عثمان ذو النورین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص اور پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحمت فرمائے اور آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں تاکہ ہم مزید اچھی ویڈیوز بنا سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔